بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ آج جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم نے اپنا لانگ کویسچن کمپلیٹ کرنا ہے جو کہ ہم نے پریویس لیکچر میں سٹارٹ کیا تھا۔ کویسچن جو تھا ہمارے پاس وہ تھا اسٹیجز آف کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، یعنی کہ وقوفی نشوونما کے مراحل۔ اس کی جو پہلی دو سٹیجز تھیں اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، جو کہ ہمارے پاس سینسری موٹر سٹیج یعنی کہ حسی حرکی مرحلہ، اور دوسری جو تھی ہمارے پاس وہ تھی پری آپریشنل سٹیج یعنی کہ قبل عملی درجہ۔ ان میں کچھ کنسیپٹ سے بڑے اہم وہ ہم نے دیکھے تھے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو وہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی، اور ساتھ ساتھ جو آپ لوگوں کو اسائنمنٹس دی جا رہی ہیں وہ بھی آپ لوگ کمپلیٹ کر رہے ہوں گے۔ تو آج ہم نے پڑھنی ہے تیسری سٹیج جو کہ ہمارے پاس ہے کنکریٹ آپریشنل سٹیج۔ اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کنسیپٹ آتے ہیں اور اس کی جو عمر ہے، ڈیوریشن ہے، وہ کتنا ہے۔ تو یہ عرصہ 7 سے 11 سال تک کی عمر تک محیط ہے۔ اس سے وسطی بچپن بھی کہا جا سکتا ہے۔ 7 سال کی عمر تک بچے اشیاء کو 2 یا 2 سے زائد پہلوؤں سے جانچنے لگتے ہیں۔ اسے ڈی سینٹریشن یعنی کہ غیر مرکزیت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو قبل عملی درجہ یعنی پری آپریشنل سٹیج میں ہم نے ایک کنسیپٹ پڑھا تھا کہ بچہ چیزوں کو دیکھتا ہے، ان کو جانچتا ہے جب تو صرف ان کی ایک خوبی یا ایک پہلو کو مد نظر رکھتا ہے، اسے مرکزیت کہتے ہیں۔ اب تھرڈ سٹیج میں آ کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس ایج میں بچہ چیزوں کو 2 یا 2 سے زیادہ خصوصیات یا پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی پرسیپشن کرتا ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ غیر مرکزیت کہتے ہیں، یعنی کہ ڈی سینٹریشن کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے سیکنڈ جو پڑھا تھا پری آپریشنل میں، ہم نے ایگزامپل دی تھی کہ ہر پہیے والی چیز کو بچہ گاڑی کہہ دیتا ہے، کیونکہ وہ فوکس ایک چیز پہ کر رہا ہوتا ہے کہ پہیہ ہے، اور جس چیز میں بھی وہ پہیہ دیکھتا ہے اس کو وہ گاڑی کہتا ہے۔ تو تھرڈ میں ٹھوس عملی درجہ میں اگر آپ دیکھیں ایگزامپلس تو 2 پہلوؤں پہ فوکس کرے گا، پھر چیز کو پہچانے گا، یعنی دودھ میٹھا بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے اور مزیدار بھی۔ ٹھیک ہے، اب چیز ایک ہے لیکن اس کی 3 خصوصیات پہ اس نے فوکس کیا کہ میٹھا بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے اور مزیدار بھی ہے۔ کوئی کھلونا سخت، بڑا، سرخ اور بھاری بھی ہو سکتا ہے، یعنی بچہ حجم، جسامت، لمبائی جیسے تصورات کو مدغم کرنا سیکھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ ایک ہی کنسیپٹ ہے، اور اس کو آپ نے کلیئر کرنا ہے کہ جب بھی بچہ کسی بھی چیز کی پرسیپشن کرے گا، ادراک کرے گا کسی بھی چیز کا، تو 2 یا 2 سے زیادہ خصوصیات کو مد نظر رکھے گا اور چیز کو پہچانے گا۔ اس مرحلہ فکر پر بچے کے لیے تمام مہیجات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ موجود اور غیر موجود اشیاء کے بارے میں استدلال کر سکتے ہیں، یعنی ریزننگ، غور و فکر، سوچ و بچار کر سکتے ہیں، تاہم ابھی تک وہ سادہ منطق سے کام لیتے ہیں، یعنی سمپل لاجک ہوتا ہے۔ اس مرحلہ کے آخر تک بچہ تعقلات سمجھنے لگتا ہے، یعنی کنسیپٹس، مختلف قسم کے تصورات کو سمجھنے لگتا ہے، مثلا اوپر، نیچے، فلاں سے بڑا، سب سے بڑا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تھرڈ سٹیج تھی جو کہ ہمارے پاس کنکریٹ آپریشنل سٹیج تھی۔ اس کی ایج جو تھی وہ ہمارے پاس 7 سے 11 سال تک تھی، اور اس میں ایک ہی کنسیپٹ تھا کہ بچہ جب بھی چیزوں کی پرسیپشن کرتا ہے 2 یا 2 سے زیادہ پہلوؤں کو مد نظر رکھتا ہے، یعنی کہ ایک چیز کے بارے میں وہ اس کی 2 خصوصیات کو مد نظر رکھے گا۔ بڑی اچھی اگزامپل انہوں نے دی ہے کہ یعنی دودھ میٹھا بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے اور مزیدار بھی ہے۔ تو لاسٹ جو ہمارے پاس سٹیج ہے وہ ہے فارمل آپریشنل سٹیج، یعنی باضابطہ عملی درجہ۔ یہ مرحلہ 12 سال سے شروع ہو جاتا ہے، اسے تاخیری بچپن بھی کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس مرحلے پر بچے کی فکر علامتی اور تجریدی ہو جاتی ہے، سمبولک۔ ٹھیک ہے، وہ بہتر قوت استدلال کے قابل ہو جاتا ہے، اس میں فرضی تعقلات بنانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اسے کیا ممکن ہے اور کیا ممکن ہو سکتا ہے جیسے فرضی امکانات پر بحث کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ وقوفی نشوونما کا یہ آخری مرحلہ بھی بلوغت سے پہلے مکمل ہو جاتا ہے، یعنی 13-14 سال سے پہلے یہ والی سٹیج جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اور اس کی جو اہم بات انہوں نے اس میں بتائی ہے کہ اس میں
بہتر قوت استدلال ہوتی ہے، ایبسٹریکٹ تھنکنگ ہوتی ہے، یعنی علامتی اور تجریدی فکر ہوتی ہے۔ بچہ یہ اپنے ذہن میں ہی یہ ایک بنا لیتا ہے، امیجنیشن قائم کر لیتا ہے کہ کیا ممکن ہے، کیا ممکن ہو سکتا ہے اور کیا ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر ہمارا جو لانگ کویسچن تھا وہ ختم ہوا، ٹھیک ہے۔ پیاجے کا وقوفی نشوونما کا نظریہ یہاں پر اینڈ ہو گیا۔ اس کے ہم نے کچھ اہم اس میں جو کنسیپٹ آتے ہیں وہ پڑھے تھے۔ پھر ہم نے وقوفی نشوونما کے مراحل جو کہ 4 تھے ہمارے پاس، سینسری موٹر سٹیج، پری آپریشنل سٹیج، کنکریٹ آپریشنل سٹیج اور فارمل آپریشنل سٹیج، یہ 4 سٹیجز ہم نے پڑھی اور ان چاروں میں مختلف قسم کے کنسیپٹس ہیں۔ تو یہ لانگ کویسچن بہت ہی اہم ہے، اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، کلیئر کرنا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی آپ لوگوں کو مشکل پیش آئے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اسائنمنٹ جو ہے آپ لوگوں کو ہر سٹیج سے ریلیٹڈ ایگزامپل جو آپ کے لکھی ہوئی ہیں بک میں، انہیں کو فالو کرتے ہوئے آپ ہر سٹیج کی، یعنی 4 سٹیجز ہیں ہمارے پاس، تو ہر سٹیج کی 2 مزید ایگزامپلز آپ لوگ بناؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ جو اسائنمنٹس دی جا رہی ہیں آپ کو، یہ لازماً آپ لوگوں کی اسائنمنٹس چیک ہوں گی۔ تو نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم نے کوہلبرگ کا نظریہ اخلاقی نشوونما کو ڈسکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے سمارٹ سلیبس میں ہے۔ اس سے پہلے ایرک ایرکسن کا ایک نظریہ پڑا ہے، وہ ہمارے سمارٹ میں نہیں ہے تو ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔